کہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مقامات اور 3 مراحل کو بیان کیا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا دین کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو اللہ رب العزت نے شرح صدر مرتیں اور شق صدر مرتیں 2 بار اللہ رب العزت نے سینے کو کھولا، اور پھر آگے فرمایا کہ ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کیا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، ہم نے آپ کے بوجھ کو کیا ہلکا نہیں کیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ کہ جس نے آپ کی کمر کو جھکا رکھا تھا، کمر کو توڑ رکھا تھا۔ نبوت کا اور قرآن کا بوجھ، اور علماء نے لکھا ہر نئی چیز جو ہے وہ انسان کے لیے گراں اور بوجھل محسوس ہوتی ہے، بوجھ والی محسوس ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہم نے آپ کے لیے نبوت کے بوجھ کو آسان نہیں کیا، جو امت کی فکر، جو امت کی کڑن، اس بوجھ کو بھی کہ محبوب آپ کا کام ہے دعوت پہنچانا، پھر ماننا نہ ماننا، ہدایت ملنا یہ اللہ کی طرف سے، آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن مقدس جو ہے یہ وزنی ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ بھی اس کی خشیت سے، اس کے رعب اور دبدبے سے، اس کے بوجھ سے ریزے ریزے ہو جاتا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، ہم نے اس امانت کو، قرآن کو پہاڑوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، آسمانوں پر پیش کیا، اس کو کوئی نہ لے سکا تو پتہ چلا کہ اس کا بوجھ۔ اور قاری طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح جو کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کلام جو ہے یہ کلام جلالی ہے، ڈائریکٹ اس کو مخلوق برداشت نہیں کر سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی ہے کہ اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے اپنی ذات کا نہیں اپنی صفات کا دیدار کروایا، اور وہ بھی پردوں میں کروایا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور جو علماء وہاں جا کے آئے انہوں نے لکھا کہ 1.5 کلومیٹر کے فاصلے میں جو پہاڑ ہے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، اور باقی جو پہاڑ ہے اس کے مقابلے میں اس کے پڑوس والے ان میں جو رنگ ہے وہ بھورا کوفی کلر کا ہے، اور یہ جو پہاڑ ہے یہ کالے رنگ کا ہو گیا۔ یعنی اللہ رب العزت کی صفاتی تجلی کو برداشت پہاڑ نہ کر سکا، پہاڑ بھی ریزے ریزے ہو گیا، تو انسان کیسے برداشت کر سکا؟ قاری طیب قاسمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مثال دے کر کہ سورت جو ہے اس میں اللہ رب العزت کی شان جلالی کا ظہور ہوتا ہے، اور ابھی تپش ہے، سورت کے سامنے کوئی بندہ بھی کرکا نکال کے نہیں بیٹھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ دھوپ لگتی ہے، چھاؤں کی تلاش کرتا ہے، کیونکہ اس سے یہ جو تپش اور گرمی اور اللہ رب العزت کی شان جلالی کا جو ورود ہو رہا ہے اس کو انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ چاند جو ہے، چاند کا جو نور ہے یہ اپنا نہیں ہے، بلکہ یہ چاند سورج سے لیتا ہے، اور چاند میں جمال ہے، برودت ہے، تو یہ چاند لے کے پھر رات کے وقت جب چاند چمکتا ہے تو انسان چاند کی میٹھی روشنی کو محسوس بھی کرتا ہے اور اس کی طرف دیکھتا بھی ہے اور اس سے لذت حاصل کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کا کلام جو کہ جلالی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے یا طہر پر، جمالی سینے پر پڑا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ ہمیں سنایا گیا
آج قرآن پڑھتے ہی، سنتے ہی، سناتے ہی مزہ آتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی صفت جلالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال میں تبدیل ہو کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالی سینے سے ہو کر سینہ بسینہ آگے ہم تک یہ پہنچی ہے، تو اس وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے آج قرآن پڑھنے کا ہم مزہ لیتے ہیں کہ ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں اور وحی کا نزول ہوتا ہے، وہ اونٹنی اپنی گردن کو ٹیک دیتی ہے، کیوں؟ کہ اللہ کا کلام جو ہے یہ برداشت نہ کر پائی وہ اونٹنی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران سے ملی ہوئی تھی، تھوڑی سی ٹچ تھی اور کچھ اوپر تھی میری ران پر، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا وہی اترتے وقت کہ میری ران جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ بھاری بوجھ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیا آپ سے ہلکا نہیں کیا؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا؟ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا۔ نبوت کے کام کو ہم نے ہلکا کیا، دعوت کے کام کو آپ کے لیے ہم نے ہلکا کیا۔ اور آگے تیسرا مقام وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ حضرت جبرائیل سے نبی نے پوچھا، اس کے شان نزول کے تحت لکھا ہے، حضرت جبرائیل سے نبی نے پوچھا کہ اللہ رب العزت نے کیسے بلند کیا؟ ان نے حدیث قدسی نقل کی کہ جہاں اللہ رب العزت کا ذکر ہے وہاں پہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا۔ کلمہ پڑھنے والا اس وقت تک مسلمان نہیں ہوگا جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہہ دے۔ اذان دینے والے کی اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دے دے۔ نماز پڑھنے والے کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک اتحیات میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ کر لے۔ ہم نے محبوب آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ دنیا میں، رہتی دنیا میں قیامت تک آپ کا ذکر ہوگا۔ آپ تو مدینے میں، مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں، ہم نے آپ کے ذکر کو پوری دنیا میں پہنچایا۔ کہاں مکہ مدینہ اور کہاں مارواڑ بالیا، یہی تو ذکر ہے نبی کا جس کو اللہ رب العزت نے بلند کیا اور یہاں تک پہنچایا اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ اور دوسرا مطلب جو علماء نے لکھا وہ یہ کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو ایسا بلند کیا، کائنات کے وجود سے پہلے بھی آپ کا ذکر اور جنتوں میں بھی آپ کا ذکر۔ میں نے اس پر ایک بار بیان بھی کیا تھا اور 10 کے قریب میں نے دلائل جو کہ قرآن سے اور کتب سابقہ سے عرض کیے تھے کہ اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس طرح بلند کیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے وعدہ میثاق لیا، وہاں ذکر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں، مستدرک حاکم امام حاکم نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اس دعا کے ساتھ ایک دعا یہ بھی کی، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ رب العزت نے آدم سے پوچھا، آدم آپ کیسے جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو آدم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، جب آپ نے مجھے بنایا اور میرے جسم میں روح کو پھونکا، میں نے سر کو اٹھایا تو میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے گمان کر لیا یہ وہ ہستی ہے جس
کا ذکر اور جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے اللہ رب العزت کے یہاں مقبول ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا اس لیے میں نے وسیلہ دیا۔ اللہ نے فرمایا آدم میں نے تجھے معاف کر دیا، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اور پھر اس کے بعد آگے آئیں، حضرت دانیال علیہ السلام کے دور کو دیکھیں، بخت نصر نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر جو اس وقت کے علماء نے بیان کی ہے وہ یہی بیان کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ان کا دین پوری دنیا میں پھیلے گا اور پوری دنیا میں پہنچے گا۔ اور اس کے علاوہ قرآن مقدس کو اگر ہم دیکھیں، قرآن نبی کا ذکر کرتا ہے، اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں۔ مدینے کا پرانا نام یثرب ہے، اور اس مدینے میں جو یہودی آباد ہے یہ 3 قبائل ہے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ ان تینوں قبائل کے آباء و اجداد کو دیکھیں تو یہ 500 سال نبی کی آمد سے پہلے آ کے یہاں بسے ہیں۔ اور یہ بادشاہ طبہ، شاہ طبہ جس کا نام اسامہ ہے، یہ یمن کا بادشاہ ہے۔ اس کے ساتھ آنے والے وہ علماء ہے جو 400 کے قریب علماء جنہوں نے یہاں پہ رائج اختیار کی اور کہا کہ ہم نبی آخر الزماں کا استقبال کریں گے، نبی آخر الزماں جب ہم یہاں آئیں گے ہجرت کر کے ہم ان کے استقبال کے لیے کھڑے رہیں گے۔ تو یہ جو قبیلہ چلا ہے یہ بھی نبی کی آمد اور نبی کے تذکرے کی وجہ سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں دنیا میں جہاں جہاں خدا کا ذکر ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اور اذان کو دیکھ لیں، صبح فجر کی اذان انڈونیشیا سے شروع ہوتی ہے اور شروع ہوتے ہوتے بنگلہ دیش تک پہنچتی ہے، بنگلہ دیش سے ہوتے ہوتے ہندوستان تک پہنچتی ہے، اور یہاں سے ہو کے جب افریقہ کے وہاں تک پہنچتی ہے تو واپس انڈونیشیا میں پھر ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ پوری دنیا میں اس طرح گول یہ گھومتی ہے، واپس گھومتی رہتی ہے، اور کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی گھنٹہ اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کسی نہ کسی نماز کا وقت نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اس طرح بلند کیا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اس طرح بلند کیا کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں پہنچایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو نبی کے صحابہ ہیں ان کی تعداد 1.25 لاکھ کے قریب ہے، 10,000 کے قریب قبریں ملتی ہے مدینہ میں، جنت البقیع میں، اور باقی سارے دنیا میں پہنچ گئے۔ وہ صحابی جسے ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، نبی کے میزبان ہیں، یہ ایک بر اعظم کو چھوڑ کے دوسرے بر اعظم میں استنبول میں پہنچے اور استنبول میں ان کی قبر ہے۔ تو پوری دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اللہ رب العزت نے پہنچایا۔ اور قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تحذیر الناس۔ یہ کتاب لکھنے کی جو وجہ ہے وہ وجہ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک اثر ہے۔ وہ فرماتے ہیں دنیا میں یہ زمینیں جو ہیں 7 ہیں اور 7 زمینوں میں مخلوق رہتی ہے، اور ہر وہاں جو مخلوق ہے مخلوق کی طرف نبی مبعوث ہوتے ہیں، اور وہاں رہنے والے انسان جن میں نبوت چلتی ہے۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کو بنیاد بنا کر تحذیر الناس میں کہتے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہے وہ آخری نبی ہے، زمان کے بھی نبی ہیں، مکان کے بھی نبی ہیں۔ زمان یہ پورا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک کا، تو اس زمان کے پورے اس ٹائم کے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، اور مکان کے بھی نبی ہیں۔ یہ دنیا اگر اس اثر کے موافق جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے، 7 زمینوں میں اگر انسانیت رہتی ہے، اگر لوگ وہاں رہتے ہیں، تو وہاں کے بھی یعنی مکان کے بھی نبی ہیں، زمان کے بھی نبی ہیں، اور نبی ہمارے آخری نبی زمان کے بھی ہیں، مکان کے بھی ہیں، وہاں کے بھی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہاں کے بھی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہم نے محبوب آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا۔ یہ 3 انعامات اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے کہ ہم نے محبوب آپ کے سینے کو کھولا، اور آپ کی برکت سے ہم نے آپ کی امت کے سینوں کو کھولا۔ مکاشف القلوب میں امام محمد ابو حامد
غزالی رحمت اللہ علیہ اپنا ایک مکاشفہ نقل کرتے کہ معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے علماء، آپ کی امت کے جو صلحاء ہے، ان کے سینوں کو شرح صدر کیا ہے، ان کے سینوں کو کھولا ہے۔ کس طرح؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اور روحوں میں سے امام ابو حامد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری روح کو طلب کیا، اور میری روح کو طلب کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام، جب اللہ رب العزت نے جسم مثالی دیا، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہا محمد، اپنے باپ کا نام بتایا، دادا کا نام، اور آدم علیہ السلام تک شجرہ نسب بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میں نے تو یہی پوچھا تھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا اللہ رب العزت نے آپ سے بھی تو پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے کہا قال ہی عصا اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ حالانکہ اللہ نے یہ تو نہیں پوچھا تھا، اللہ نے تو صرف یہ پوچھا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ آپ کہتے تھے قال ہی عصا، لکڑی ہے، عصا ہے، ڈنڈا ہے۔ آپ نے آگے کیوں بتایا؟ وجہ اس کی کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، اور محبت جہاں ہوتی ہے بندہ چاہتا ہے دو چار باتیں اور زیادہ ہو جائے۔ جس طرح آپ کو اللہ سے محبت ہے، اسی طرح ہمیں بھی آپ سے محبت ہے۔ ہم تمام کے تمام انبیاء سے محبت کرتے ہیں، تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ سے محبت کی وجہ سے میں نے بھی یہی جواب دیا، الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھولا، اور آپ کی برکت سے ہم نے آپ کی امت کے علماء اور صلحاء کے سینوں کو کھولا، اور ہم نے آپ پر نبوت کا جو بوجھ تھا، الذی انقض ظہر، جس نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا، ہم نے اس کو ہٹایا۔ اور یہ بوجھ صرف آپ پر نہیں، آپ کی امت پر بھی، جو قرآن کا بوجھ، قرآن جو کہ بھاری اور وزنی ہے، اس کو ہم نے ہلکا کر کے پیش کیا۔ قرآن پڑھنے میں، سننے میں، بیان کرنے میں مزہ آئی۔ اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، اور آپ کی برکت سے آپ کی امتوں کا بھی ذکر بلند کیا۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو تمنا اور آرزو پیدا ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ایسی امت آئے گی جو امت باقی انبیاء کی گواہی دے گی۔ کیا کرے گی؟ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، بھلائی کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی۔ تو محبوب، ہم نے آپ کے ذکر کو بھی بلند کیا، آپ کی برکت سے ہم نے آپ کی امت کے ذکر کو بھی بلند کیا۔ اب 3 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مراحل آگے کی آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت صراط مستقیم عطا فرمائے۔